بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر 2B، اس میں ایک اعتراض چشتی رسول اللہ کے کلمے پر تحقیقی جائزہ۔ چنانچہ مرزا صاحب اعتراض کرتے ہیں علماء کا نظریہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کروں گا۔ اس نے کہا جو کچھ بھی آپ کہیں گے وہ کروں گا۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا تو کلمہ اس طرح پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب ایک بار اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ چونکہ راسخ العقیدہ تھا، اس نے فوراً پڑھ لیا۔ خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلعت و نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھاؤں۔ اس واقعے کو ہشت بہشت یعنی فوائد السالکین پیج نمبر 19 پر نقل کیا گیا۔ اب مرزا صاحب آگے لکھتے ہیں کہ وحی کا فیصلہ۔ مرزا صاحب نے حدیث بیان کی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلے گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اب آئیے مرزا صاحب کے اعتراض کا جواب۔ مرزا صاحب عرض ہے کہ آپ نے جو فوائد السالکین کا حوالہ دے کر کوئی بہت بڑا اہم کام نہیں کیا۔ اس حوالے کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، کیونکہ عرصہ دراز سے یہ اعتراض چلتا رہا اور ہمارے علماء وقتاً فوقتاً اس کا جواب بھی دیتے رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی اعتراض کے جواب وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تحقیقی اور دوسرا ہوتا ہے الزامی، اور تیسرا کسی بھی اعتراض کو فرضاً مان کر جواب دینا۔ دوسری بات، چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوانا کسی بھی سند صحیحہ کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ثابت ہی نہیں۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو یہ بات با سند صحیح آپ ثابت کریں، کیونکہ یہ جو فوائد السالکین نامی کتاب یہ خواجہ معین الدین چشتی کی اپنی ہے ہی نہیں۔ اب آئیے تیسری بات، اگر کوئی یہ جواب دے کہ فوائد السالکین تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات ہیں جو خواجہ غریب نواز کے مرید اور ان کے خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر نے جمع کیے ہیں، تو اس بارے میں جواباً عرض ہے کہ فوائد السالکین نامی کتاب کا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی طرف انتساب اور بابا فرید الدین گنج شکر کا ان ملفوظات کو جمع کرنا بھی مشکوک ہے، غیر معتبر ہے، کیونکہ اس کتاب کے جتنے بھی نسخے ابھی تک دریافت ہوئے یا جن لوگوں نے فوائد السالکین کا انتساب ان لوگوں کی طرف کیا ہے وہ سنداً ثابت نہیں ہے۔ فوائد السالکین میں درج تمام مجلسیں 584 ہجری کی ہیں، اور کسی نسخے کے سند نہ تو متصل ہے اور نہ ہی اس دور کا لکھا یا اس دور کا مدون ہونا ثابت ہو سکا۔ لہٰذا جو کتاب سنداً بھی ثابت نہ ہو تو ایک جید عالم دین یا عالم باصفا صوفی کی طرف
اس عبارت کا انتصاب انتہائی جرت مندی ہوگی۔ اب آئیے چوتھی بات، اگرچہ فوائد السالکین کا انتصاب بحیثیت ملفوظات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرف چند شخصیات نے کیا ہے، مگر اس بارے میں یہ عرض ہے کہ اگر یہ احتمال درست مان بھی لیا جائے تو موجودہ فوائد السالکین میں موجود چشتی رسول اللہ کا اس کتاب میں ہونا تحریف اور گڑبڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ موجودہ فوائد السالکین میں بہت ساری باتیں نہ تاریخی طور پر ثابت ہیں نہ تحقیقاً، اور بہت سارے واقعات تو بالکل جو ہے وہ گھڑے ہوئے لگتے ہیں۔ موجودہ فوائد السالکین نامی کتاب میں ایسے واقعات لکھے ہیں جو اس کتاب کے لکھنے کے بہت عرصے بعد رونما ہوئے، یعنی یہ حیرت کی بات ہے کہ اس کتاب میں ایسے بھی واقعات لکھے ہیں کہ جو کتاب کے لکھنے کے کچھ عرصے بعد رونما ہوئے۔ تو کیسے ہو گیا؟ 50 یا 100 سال کے بعد واقعات ہوئے، کتاب پہلے لکھ دی گئی۔ تو اس بنا پر بھی موجودہ فوائد السالکین نامی کتاب یہ غیر معتبر اور ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہے۔ لہٰذا تحقیقی طور پر یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ اس کتاب کا انتساب ان بزرگ ہستیوں کی طرف کرنا جعلی اور من گڑت۔ فوائد السالکین نہ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات ہیں اور نہ ہی ان کے جمع کرنے والے یا لکھنے والے بابا فرید الدین گنج شکر ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ہی کتاب نہیں، اس کے علاوہ فوائد الفوائد، اسرار الاولیاء، یہ سب کتابیں بھی مشکوک اور سندن یہ غیر معتبر۔ اب اے میرے مسلمانوں، اے میرے پیارے مسلمانوں، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں اور نہ ہی کوئی نئی بات ہے، بلکہ زمانہ قدیم سے اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کرام کی کتابوں میں تحریف ہوتی رہی۔ علامہ ابن عربی کی کتابوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کی کتابوں میں تحریف کی گئی۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی یہ بات کا برملا اظہار انہوں نے کیا کہ ان کی حیات میں ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتابوں میں بھی ان کی حیات میں بھی جو کچھ ہوا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ لہذا جب تک بات سندن ثابت نہ ہو اس پر کسی قسم کا کلام اور اعتراض یہ اصول اور انصاف کے خلاف ہے۔ اب آئیے پانچویں بات، اہل سنت و جماعت نے چشتی رسول اللہ کے کلمے کا جو جواب دیا ہے کہ یہ واقعہ شتیحات کی قبیل میں سے ہے، لہٰذا اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ان جوابات سے یہ اخذ کرنا کہ علماء اہل سنت اس بات کو صحیح بات سمجھتے تو ایسی بات کرنا بھی جہالت ہے، کیونکہ علماء اہل سنت ایسی عبارتوں کو ہرگز صحیح نہیں مانتے، بلکہ ان کو بالفرض محال صحیح مان کر ان کے جوابات دیے ہیں جو اپنی جگہ درست ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ ان بزرگوں کے ایسے اقوال سے ثابت کرنے کے لیے قطعی ثبوت کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری طرف ایسی کتابوں کا انتساب کرنا بھی غلط ہے۔ دوسری طرف ناشرین یعنی چھاپنے والے حضرات ایسی مشکوک کتابیں یہ چھپواتے ہیں، ان کا الزام علماء اہل سنت پر ڈالنا غلط اور لغو ہے۔ علماء اور مشائخ ایسی کتابوں کے مندرجات سے بری الذمہ ہیں جن کا انتساب صحیح ثابت نہ ہو سکے، اور ان کتابوں سے بری الذمہ ہونے کا اقرار خود امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے متعدد مقامات پر فتاوی رضاویہ میں کیا ہے، اور امام احمد رضا خان محدث بریلی کے خلیفہ محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کتابوں کا انتساب ان بزرگان دین کی طرف کرنے پر بڑی شدت سے رد کیا ہے۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کے علماء پر ایسے اعتراضات کرنا
یہ جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔